بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اصحاب رسول کسی کام سے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے کسی شیطان نے ہم پر حملہ کر دیا۔ فرماتے ہیں اصحاب رسول میں سے ایک بہادر صحابی آگے بڑھے اور اس شیطان سے دو بدو مقابلہ کیا۔ دونوں میں کافی دیر تک کشتی کا مقابلہ چلتا رہا۔ پھر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ وہ صحابی رسول اس شیطان کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اٹھا کے نیچے پٹک ڈالا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے زندگی بھر تمہیں نفع ہوگا۔ تو وہ صحابی رسول اس شیطان کے سینے سے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا اور اس سے کہا کہ چل اب وہ وظیفہ مجھے بتا۔ تو وہ منکر ہو گیا اور انکار کرنے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول پھر آگے بڑھے اور اس شیطان کو اٹھا کے پھر سے پٹک ڈالا اور پھر دوبارہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اس نے پھر دہائی دی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو زندگی بھر تمہاری حفاظت کرے گا۔ صحابی رسول نے اس کو پھر چھوڑ دیا، کہا چل اب بتا وہ کون سا وظیفہ ہے۔ وہ پھر انکار کر بیٹھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے تیسری دفعہ اسے پکڑا اور اس شیطان کو اٹھا کے پھر پٹک ڈالا اور پھر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ کہا چل اب بتا، اور اس شیطان کا انگوٹھا پکڑ کر ہاتھ کا اور اپنے دانتوں میں ان صحابی نے چبا ڈالا۔ وہ درد سے چلانے لگا۔ اس نے کہا اچھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور تمہیں اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ صحابی رسول تیسری دفعہ بھی اس شیطان کو انہوں نے معاف کر دیا، اس کے سینے پہ سے اتر گئے۔ اس شیطان نے جاتے جاتے یہ وظیفہ بتایا کہ آپ کے قرآن میں ایک سورت ہے، سورہ بقرہ، اس میں ایک آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے تو ہر قسم کے شیطان اور جنات سے تمہاری حفاظت کر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے وہ خوش نصیب صحابی کون تھے جنہوں نے شیطان کو 3 دفعہ پچھاڑ دیا؟ حضرت عبداللہ مسکرائے اور فرمایا کہ عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے۔